کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم۔ یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں، یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی ماں پر، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے یعنی جھولے میں اور پکی عمر کا ہو کر، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی مورت میرے حکم سے بناتا، پھر اس میں پھونک مارتا تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، اور تو مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو میرے حکم سے شفا دیتا، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، تو ان میں کے کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، بولے ہم ایمان لائے، اور گواہ رہ کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ جب حواریوں
حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلوں پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سورہ مائدہ کی بہت ہی پیاری اور مبارک آیات کی تلاوت آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں اور کیا کیا ان کی عظمتیں اور شانیں ہوتی ہیں، ان کا بھی بیان آپ نے سنا۔ اور پھر اس کے اندر حضرت جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی بڑی ہی پیاری اداؤں کا جو ہے وہ ذکر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے پروگرام کا جو عنوان اور موضوع ہے وہ ہے کنجوسی یا کفایت شعاری۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، اور بڑی باریک سی لائن ہے دونوں کے درمیان، کفایت شعاری اور کنجوسی کے درمیان، لیکن بڑی واضح سی لائن ہے، اور دونوں میں ڈیفرینشیٹ بڑے آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ عنوان رہے گا، آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے عمر بھائی سے ابھی کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ،
کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی، چمک کر یہ کہتے ہیں طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتے ہیں طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، نہ ہوتی کسی کو، نہ ہوتی کسی کو، زیارت کسی نہ ہوتی کسی کو، زیارت کسی جب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، جب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے، سہارا لگا دے، جو رحمت کسی سہارا
کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو گے جتنی، خدا کو گے جتنی محبت کسی حشر آسی مزے لے رہے ہیں، دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی، شفاعت کسی کی ہے، رحمت کسی، شفاعت کسی ہے، رحمت کسی، شفاعت کسی ہے، رحمت کسی، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل کسی کی محبت میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، رہے دل میں ہر دم محبت کسی کی، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، تیرے ہوتے کیا، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی، زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی، زمانے کی دولت نہیں پاس پھر بھی، زمانے میں پلٹتی، زمانے میں پلٹتی ہے دولت کسی کی، زمانے میں پلٹتی ہے دولت کسی
شاد ہو تم کہ ان سے مصیبت زدو، شاد ہو تم کہ ان سے نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی، مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے، جب تک گناہ گار ان کے نہ جائے گی جنت، نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی، بھرے جائیں گے خلد میں اہل عیسیاں، بھرے جائیں گے خلد میں اہل عیسیاں، نہ جائے گی خالی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی، پتر تونے ڈالی ہے باغ گلے میں، پتر تونے ڈالی ہے باغ گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، خدا سے دعا ہے کہ ہنگام رخصت، زبان حسن پر، زبان گدا پر ہو مدحت کسی کی، زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بڑے زخم دل کے ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے پیارے عمر بھائی، کیا ہی زبردست کلام حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور بڑے ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، اور اللہ کریم ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، حضور کی تعریف کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہنگام میں رخصت
جب آخری وقت ہو تو پھر بھی حضور کی تعریف زبان پہ جو ہے وہ جاری ہو. آمین. اور کیا کمال کلام لکھا ہے، اور اس میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاؤں کا، مہربانیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر فرمایا ہے. سبحان اللہ. اس کا جو ایک اور کلام کے اشعار ماشاءاللہ کیا ہی زبردست ہیں. وہ ایک ہے مصیبت زدو شاد ہو واہ واہ، تم کے ان سے، کیا بات ہے، اے مصیبت کے مارو تم خوش ہو جاؤ. کہ ان سے، کن سے؟ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی. میں یہ شعر سنتے سنتے میرا ذہن پہنچا اس روایت پر کہ جس میں دراز گوش حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کیا بات ہے، اور وہ اپنا حال سنا رہا ہے کہ حضور میں ایک جو ہے وہ یہودی کے پاس تھا، وہ مجھ پر سواری کرنا چاہتا تھا لیکن میں اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اس کو گرا دیتا تھا. تو وہ جو الفاظ ہیں روایت کے وہ یہ ہے، کانا یجیع بطنی ویضرب ظہری. یہ کانا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری ہی بنتا ہے. تو مطلب یہ کہ حضور اس کا کام ہی یہ تھا کہ مجھے بھوکا رکھتا تھا، بھوکا بھی رکھتا تھا، ویضرب ظہری، اور وہ مجھے مارا بھی کرتا تھا. تو مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی. اب وہ عرض کر رہا ہے حضور میں بھوک کاٹ کاٹ کے، مارے کھا کھا کے آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، مجھے قبول فرما لیں. اور حضور وہ ہیں کہ جنہوں نے اس دراز گوش کو پھر قبول سواری کے لیے فرما لیا. اللہ اکبر. حضور نے نام بھی پھر عطا فرمایا. اور قربان جاؤں، چڑیاں دیکھیں وہ آ جائیں حضور کی بارگاہ میں، حضور ہمارے بچے یا ہمارے جو ہے وہ انڈے جو ہے اٹھا لیے ہیں کسی نے، تو مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے، نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی. ان چڑیوں کی فریاد رسی فرما رہے ہیں، داد رسی فرما رہے ہیں، اونٹ بلبلا رہے ہیں اور وہ بھی فیض پا رہے ہیں. یعنی اس بارگاہ ناز میں جو بھی مصیبت زدہ آ رہا ہے، روتا ہوا آ رہا ہے اور مسکراتا ہوا جا رہا ہے. تو کل قیامت میں بھی گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کرم ہوگا. اور یہ ساری جو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مہربانیاں ہیں اور یہ شانیں ہیں، یہ عظمتیں ہیں، اختیارات ہیں، اور اس اختیار کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شانیں ہیں یہ رب کریم نے عطا فرمائی ہیں. خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ، اللہ کریم نے جو ہے وہ دیا ہے، بھرے ہیں خواہ ہاتھ اور کھلے خزانے. سبحان اللہ. عطائیں ہو رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. حضور سے اپنے احوال کو بندہ عرض کرنے کا یہ معمول رکھے. جس طرح ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار یہ ہو گیا، یہ پرابلم ہے، یہ پریشانی ہے، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا، تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرے. اور اس کے لیے حاضری دربار میں ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ جہاں ہے وہیں سے کہہ لے. جناب زین العابدین نے بھی کہا، منسوب ہے آپ کی طرف جو کلام، ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روددن فیہ النبی المحترم. جہاں سے ہیں اپنا سلام بھیج، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زہوالم محمد را خبر کن. تو یہ انداز اللہ کرے ہمیں یہ نصیب ہو جائے. اور پھر اس کے ساتھ جو ہجر اور فراق جو ہے، اس کا جو ایک ذوق اور سوز ہے، اللہ کریم اپنے محبوبین اور مقربین کے صدقے ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضور کی تو کیا ہی بات ہے، ذکر آتا ہے تو پھر جو ہے وہ آگے چلتا جاتا ہے اور ہوتا رہے گا. ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اور ہر گھڑی رفت مصطفیٰ میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والی گھڑی پہلی سے کیا ہوگی؟ بڑھ کر ہوگی، بہتر ہوگی. تو سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اور ایسی شان والا نبی
اللہ نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا ہے اور ہمیں ان کا امتی بنایا ہے. سبحان اللہ. اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہم پر یہ احسان فرمایا اور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. موضوع ہمارا آج کا وہ ہے جی کفایت شعاری کنجوسی یا کفایت شعاری. تو اس پر بھی آ جاتے ہیں. تو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی ویلیوز ہیں اور جو دیے ہوئے انداز ہیں یہ بڑے پیارے ہیں. کفایت شعاری کا بھی درس ملتا ہے اور فضول خرچی سے بچنے کا بھی ذہن ملتا ہے اور بندہ شوم بن جائے. شوم یہ بالخصوص پنجاب کے فریز میں یہ بولا جاتا ہے، کنجوس مکھی چوس جیسے آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں. تو اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں شاہ صاحب سب سے پہلے سید قبلہ ثاقب حسین شاہ صاحب اتاری مدنی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور شاہ صاحب کی ایک خاصیت ہے عمر بھائی، حافظ عدنان چشتی صاحب بچوں میں سلسلہ کرتے ہیں تو پھر بچوں کی طرح کرتے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں ماشاءاللہ. جگمگ تارے، کیا بات ہے. اور جب بڑوں میں سلسلہ کرتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ ایک زبردست انداز دیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے شاہ صاحب. یہ شخصیت کی ڈائیورسٹی ہوتی ہے اور یہ بڑی خوبی ہے اللہ جسے عطا فرمائے. بہرحال سب کے پاس یہ نہیں ہوتی، یہ بھی ایک بات ہے. چلیں جی شاہ صاحب سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیں. کنجوسی کیا ہے، کفایت شعاری کیا ہے، تاکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں اور پھر اس پر آگے ہماری گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتداً تو آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا، یہ آپ کا حسن ظن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے جو آپ فرما رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے اور مرشد کریم کا یہ احسان ہے کہ جس رنگ میں بھی ہو گھلنے کا ذہن ہوتا ہے جی، جس رنگ میں بھی جائیں اس رنگ میں گھل مل کر رہا جائے ماشاءاللہ. مرشد سے ہی سیکھا ہے کہ محبتیں آپ نے بانٹنی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص بھی نصیب فرمائے، آمین. والے نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بقیہ مجھے تو وہ پہلا دن بھی یاد ہے جب آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی. تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، آتا جاتا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی ہی ماشاءاللہ کرم نوازیاں بھی رہی ہیں، شفقتیں رہی ہیں، مہربانی آپ کی بھی رہی ہیں. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال موضوع آج کا بڑا ہی پیارا ہے، کفایت شعاری اور کنجوسی. ابتداً ہم کفایت شعاری کو سمجھیں کہ کفایت شعاری کیا ہے. صحیح. کفایت شعاری کے بارے میں کہ انسان جو خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرے گا، کچھ بھی سلسلہ بنائے گا، تو اس صورت میں اعتدال سے کام لے، میانہ روی سے کام لے. صحیح. اس کو کفایت شعاری کہیں گے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے، جو اس کے پاس ہے، اس میں اعتدال سے برتے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں تو پانی کی طرح پیسہ بہا دیا اور کہیں اتنا سمیٹ لیا کہ جہاں پر ضرورت تھی تو وہاں پر بھی خرچ نہ کیا. یعنی کہ معتدل رہے، درمیانہ رہے. جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ کرے، جہاں پر ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ سے بچ جائے. لیکن کہیں پانی کی طرح بہا دیا، کہیں بوند بھی نہیں دی. جی وہی والی بات آ جاتی ہے، کنجوس مکھی چوس جو آپ فرما رہے تھے. تو جہاں پر ضرورت ہے اصل وہیں پر خرچ کیا جائے گا. اور کنجوسی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے جی، وہاں پر اگر خرچ نہیں کرتا تو یہ کنجوسی ہے. مثال کے طور پر زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ کنجوسی کر رہا ہے. فطرے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، شریعت مطہرہ نے ہمیں عطا فرمایا، نہیں ادا کرتا تو یہ کنجوسی کر رہا ہے. قربانی کا حکم شریعت مطہرہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر یہ نہیں کرتا تو یہ کنجوسی کر رہا ہے. چونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا جہاں پر خرچ کرنے کا، شریعت مطہرہ جہاں پر ہمیں کہتی ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتا، یہ کنجوسی ہے. یا مروتن جہاں پر خرچ کرنا ہوتا ہے، جہاں پر خرچ کرنا بنتا ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتا تو یہ کنجوسی ہے. یوں سادہ لفظوں میں اگر ہم سمجھے تو ایک طرف یہ ہے کفایت شعاری میں اعتدال ہے، جہاں پر خرچ کرنا ہے وہاں پر خرچ کیا جائے، جہاں پر منع ہے وہاں پر رکا جائے. اور کنجوسی میں تو وہ ہے کہ جہاں پر حکم ہے شرع کا وہاں پر بھی نہیں دیتا، اور جہاں پر مروتن خرچ کرنا پڑتا ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرتا. تو اسے کفایت شعاری اور کنجوسی کہیں گے. دونوں ڈیفرینشیٹ ہو گئی چیزیں دونوں. یہ واضح ہو گیا.
اچھا یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس کی طرف بھی جو ہے توجہ ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں کنجوسی اور کفایت شعاری کو، جیسے شاہ صاحب قبلہ نے بیان فرمایا، اس پر مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی، پہلے بھی شاید میں نے کبھی بیان کی ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس تھا گھی کا ایک ڈبہ، اچھا، دیسی گھی کا ڈبہ تھا، واہ جی واہ، اور جب بھی وہ اس کے گھر میں روٹی بنتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا کہ روٹی کو دیسی گھی کے ڈبے کے اوپر سے گھما کے واہ بھائی واہ، وہ بچوں کو دیا کرتا تھا، یعنی گھی لگا لگا کے بچوں کو روٹیاں دے رہا ہے، واہ، یوں بولے۔ ایک دفعہ شاہ جی کیا ہوا کہ اس کو کسی شہر سے باہر دوسرے علاقے میں جانے کی ضرورت پڑی، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ بھائی میں گھی کا ڈبہ یہ سنبھال کے رکھ کے جا رہا ہوں الماری کے اندر، تو آپ لوگوں نے گھی استعمال نہیں کرنا۔ تو وہ چلا گیا، چل کے جب وہ اپنا کام کر کے واپس آیا تو آ کے اس نے اپنے بچوں سے پوچھا، ہاں بھائی روٹی تم کیسے کھاتے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابا جی ہم تو گھی لگا لگا کے کھاتے رہے روٹی۔ واہ واہ، اس نے کہا تو ساتھ پھر مکاچڑیا ہونا ہے، وہ تو بالکل ختم کر دیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی وہ تو میں الماری میں رکھ کے گیا تھا، الماری لاک تھی، تو آپ لوگ کیسے جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں؟ تو بچوں نے کہا اصل میں ابا جی وہ ہم روٹی لیتے تھے، اس کو الماری کے اوپر گھما کے اس کو جو پھر ہم وہ کھا لیتے تھے اس کو۔ یہ اسے کہتے ہیں کنجوس مکھی چوس۔ مجھے اگر باپ کو کنجوس کہا جائے تو اولاد مکھی چوس سے بڑھ کے۔ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہے تو قابل افسوس ہے، آپ کو پتہ ہی جیسے اب اوپر کے علاقہ جات میں جائیے جہاں پر ایبٹ آباد، مری، کشمیر وغیرہ کی طرف جائیں، پہاڑی علاقے ہیں، ایک تو گیس کا وہاں پر ایشو ہوتا ہے، وہاں پر لوگ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، اسی سے ان کا گزر بسر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے لکڑیاں جمع کی نا، تو جب لکڑیاں جمع کی تو اچھا وہ لکڑی ایسی تھی کہ دیر تک کو آگ رکھتی اور آگ جلاتی اور انگارے کافی دیر تک رہتے تھے، اور یعنی کافی زبردست لکڑی تھی ایندھن کے اعتبار سے۔ جی جی صحیح۔ تو اچھا اس نے کافی ساری جمع کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی، تو اس سے جو بھی پوچھے بھائی یہ کچھ لکڑیاں دے دو، نہیں میں نے مشکل وقت کے لیے رکھی ہیں۔ اچھا، مشکل وقت کے لیے رکھی ہیں۔ اتفاقاً کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، سخت سردی، بارش لگی ہوئی ہے، اور لوگ ٹھٹر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ اب لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو نکال لو، کہتا ہے میں نے مشکل وقت کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اچھا جی، بھائی اس سے بھی کوئی مشکل وقت آئے گا؟ تو بات یہ ہے کہ وہی کنجوس اور وہ مکھی جوس، اتنی بھی کنجوسی کیا، جہاں پر مروتاً بھی خرچ کرنا ہے وہاں پر کچھ تو خرچ کریں، ٹھیک ہے آپ کے پاس ہے یہ، اس سے بھی کوئی بڑا مشکل مرحلہ آئے گا اور ایسا عذاب والا معاملہ آئے گا۔ ایک طرف تو اتنی سخت آزمائش کے والدہ کا دنیا سے جانا، اور ادھر سے دوسری کنجوسی کی بھی حالت ہے، الامان والا فیس۔ جی تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے یہ بخیلوں کا جو معاملہ ہے یہ یوں کہہ لیں کہ بڑی پرانا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس پر چونکہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ معاشرے میں زمانے میں پائے جاتے ہیں، تو یہ جو جاہز تھا اس نے بھی اس پر پوری کتاب لکھی، کتاب البخلاء، اور اسی طرح علامہ ابن جوزی نے بھی ان کے جو ہے وہ واقعات پر انہوں نے بھی کتاب البخلاء جو ہے وہ اس نام سے اور اس سے ملتے جلتے کتاب الصفحاء بھی ہے ان کی، تو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی۔ ہاں جی، تو وہ اخبار الحمقاء والمغفلین بھی ہے۔ تو یوں مطلب یہ ان لوگوں کے واقعات جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اور مذمت کے اندر ہی ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ تو حالانکہ ہمارا دین اور ہمارا جو اسلام ہے وہ تو ہمیں اس طرح سے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنے کا حکم دے ہی رہا ہے، اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے رشتہ دار ہیں، عزیز ہیں، مہمان آ گئے ہیں، ان پر خرچ کر رہا ہے بندہ، تو اس پر اجر اور ثواب کی بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے تاکہ بندہ خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے اسے، اور اس بات کا خوف نہ کرے۔ بلکہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو مبارک انداز ہے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عطا کا معاملہ ہے، جب آپ کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہوتا تھا تو بارہا ایسا ہوتا
کہ آنے والے شخص سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے نام پہ جا کے فلاں شخص سے اپنی ضرورت پوری کر لو، ادھار لے لو اس سے، سامان اس نے کوئی لینا ہے وہ لے لو، اس کی رقم جو ہے وہ میں ادا کر دوں گا۔ جب ایک بار ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں، مطلب منع فرما دیں، نہ کر دیں، کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو ایک عربی جو ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ پاک نے آپ پر لازم تو نہیں کیا یہ، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عطا کا انداز ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی یہ بات سنی نا تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرماتے اس سے پہلے وہ جو ساتھ ایک عربی تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ خرچ کیجئے، آپ کو خرچ کرنے کا کہا گیا ہے، عرش کا مالک جو ہے وہ آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، اور واقعی ایسا ہے کہ جب آدمی اللہ کے لیے، دیکھیں یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ جائز اور درست مصارف جو شریعت نے بتائے ہیں انہی کے اندر خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، فضول خرچی سے تو ویسے ہی شریعت نے منع کیا ہے۔ تو جہاں خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہاں جب بندہ خرچ کر رہا ہے تو وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر رہا ہے، اور جب اللہ کریم کی اطاعت کر رہا ہے، اس کے فرمانے پر دے رہا ہے، وہ اولاد پر خرچ کر رہا ہو یا عزیز و اقارب پر، صلہ رحمی کر رہا ہو یا والدین کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو، یا اپنے مسلمان بھائی مروت جو ہے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنا، جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ مل کر کھانا کھانا چاہتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں، تو اب اس میں مروت یہ ہے کہ اگر آج آپ نے مجھے کھلایا تو مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پھر آپ کو کھلاؤں، اس طرح مطلب اس طرح کا معاملہ جس کو مروت کہا جاتا ہے، اخلاق کہا جاتا ہے رہن سہن کے اعتبار سے لوگ۔ تو جب بندہ اس انداز میں خرچ کر رہا ہے تو یہ سب کا سب وہ ہے جس کی شریعت نے ترغیب دلائی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات ہیں۔ تو جب بندہ اللہ رسول کے بتائے پر خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے اور بدلے میں اسے مال بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جب ہم پھر دیکھیں اصل میں میرا خیال ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا کی جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے نا بندے کو، وہ اسی اعتبار سے خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں نا، ان کا مبارک انداز یہ ہوتا تھا کہ یہ اپنے آپ پر بھی دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی جس چیز کی خود کو ضرورت ہوتی تھی نا وہ بھی دوسرے پر ایثار کر دیتے تھے۔ سخاوت سے بڑھ کر ان کا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ سخاوت تو یہ نا کہ جو اپنے پاس سے بچ گیا ہے وہ بندہ دوسرے مسلمان بھائیوں پر خرچ کرے، ایثار یہ ہے کہ جس کی خود کو ضرورت ہے، یہ جواد والا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ خود ضرورت ہے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر، دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دینا۔ تو یہ دراصل ان کا اعتقاد اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ میں جب اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں وہ خالق و مالک میرے حال سے بھی باخبر ہے، مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہوتا ایسے ہی تھا، ادھر دیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا مشہور واقعہ ہے کہ مہمان گھر کے اندر تھے اور آپ نے جو ہے وہ گھر میں جو کھانا موجود تھا وہ ان کو دے دیا، جو ضرورت مند سائل آیا اس کو دے دیا۔ تو وہ جو دو بندے تھے جو آپ کے پاس موجود تھے، جو آپ کے مہمان تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں حیرت بھی ہوئی کہ کھانا تو ہمیں دینا چاہیے تھا اور یہ وہاں دے دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہوں نے دیا تھا اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس عطا فرما دیا۔ تو وہ ایک شخص آیا اور اس نے لا کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ ہم نے آپ کو دینا تھا۔ تو دراصل جتنا رب کی عطا پر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے نا، بندہ پھر بخل سے بچتا ہے اور پھر فیاضی کی طرف آتا ہے وہ، اور یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر وہ کنجوسی سے بھی بچتا ہے، فضول خرچی سے بھی بچتا ہے، اور جو کفایت شعاری کا رستہ ہے اس کو اپناتا ہے بندہ۔ درست فرمایا، ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کہی ہے عدنان بھائی نے۔ اور آج کی جو حالات ہیں، ابھی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن پرابلمز میں سے ہم گزر رہے ہیں، تو ان حالات کا بھی تقاضا ہے کہ ہم کفایت شعاری کو اپنائیں، اپنے اخراجات کے اندر میانہ روی لے کر کے آئیں، اور جسے کہتے ہیں میانہ روی کا، کفایت شعاری کا آسان مضمون آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ واہ، جتنی انکم ہے، جتنی آمدنی ہے، اپنے خرچے اس کے مطابق بنا لیں، ورنہ پھر یاد رکھیے پریشانی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اپنا جو خرچ، جو آمدن ہے، جو ہمارا فائنینشیل سٹیٹس ہے، اس کے مطابق اگر ہم اپنی ضروریات کو بھی مینیج کریں گے تو عافیت کے اندر رہیں گے، اور اگر ضرورت سے جو ہے وہ ہٹ کر کے
کرتے رہیں گے، جتنی انکم ہے نہیں اتنا جو ہے نا وہ آگے خرچ کرتے رہیں گے، تو پھر مہینہ ختم ہونے پر لوگوں سے جو ہے پھر مانگتے رہیں گے. اور کچھ لوگوں کی عادت اور پہچان بن جاتی ہے، یار اس نے فون کیا ہے تو یہ پیسے مانگے گا، اس نے میسج کیا ہے تو اگلا ابھی حال پوچھا ہے تو اگلا میسج پیسے مانگنے کا آئے گا، باہر بھی کہیں نظر آ رہا ہے تو پکڑ کے پیسے ہی مانگے گا. اس طرح کی بھی لوگوں کی پہچان بعض اوقات بن جاتی ہے. تو یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے کفایت شعاری اختیار نہیں کی ہوتی، اپنی اخراجات کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں رکھا ہوتا. تو یہ خودداری، انٹیگریٹی اور اس کے ساتھ ساتھ کفایت شعاری جب بندہ جو ہے وہ اپنائے گا اور آگے بڑھتا جائے گا، زندگی کی جو منزلیں ہیں یہ طے کرتا جائے گا، تو انشاءاللہ عافیت کا اللہ پاک کی کرم سے، فضل سے یہ عافیت کے سائے میں رہے گا. اور یہ کبھی بھی جس میں بولیں کہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. جی پیسے قرض لینے کی ضرورت زندگی میں پڑتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، قرض لینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن قرض لے رہے ہیں کس کے لیے؟ بچے کی برتھ ڈے پارٹی کرنی ہے، کیا کر لیں؟ قرض لے لیں، قرض مانگ لیں. بھی کیا ضرورت ہے وہ برتھ ڈے پارٹی کرنے کی کہ جس برتھ ڈے سیلیبریشن کے لیے آپ کے پاس ذرائع نہیں ہے وہ آپ نہیں کریں. سیدھی سی بات ہے اور بڑی آسان سی بات ہے. واہ، ٹھیک ہے نا جی. اچھا، یہ وہ چیز ہے جس کا مطالبہ بھی نہیں ہے، مطالبہ بھی نہیں ہے. یہ آپ نہیں کرتے. مثال کے طور پر اب اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہے نہیں پاس، جی. اور پھر یہ ہے کہ چلیں ایک تو کہ محدود، چلے مثال کے طور پر بچے کا دل خوش کرنا ہے تو گھر کے اندر آپ گھر کے افراد بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن نہیں جی وہ رشتہ داروں کو بھی بلانا ہے، فلاں کو بھی بلانا. بھائی نہیں ہے خدا کے بندے آپ کے پاس. اور پھر اچھا دیکھیں جب بندہ کسی سے ادھار لے رہا ہوتا ہے تو اب یہ بھی عقل اور شعور ہونی چاہیے کہ میں کتنی رقم سے میرا کام چل سکتا ہے اور میں کتنی کا مطالبہ کر رہا ہوں، وہ واپس بھی دینی ہے. یہ ایک وقت کی تو آپ کی سہولت ہو گئی، لیکن یہ لینے سے پہلے یہ سوچیں واپس کیسے کروں گا. اب ہر مہینے مثال کے طور پر پہلے سے آپ نے قرض چڑھا رکھا، مزید لے لیا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی بندے کو واپس کرنے کے لیے جائیں گے تو اب یہ معاملہ کیسے حل ہوگا، پہلے اس کو سوچ لیں. اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر بندہ عقل مندی اور دانش مندی سے کام لے تو جب اس بات کی طرف غور کرتا ہے نا کہ یار میری سیلری اتنی ہے اور میں اتنی بڑی رقم یہ کسی بندے سے ادھار لے رہا ہوں، واپس کیسے کروں گا، ساری سیلری دے دوں ایک ماہ میں، ایسا ہو نہیں سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ غور کریں اور پھر اس تعیش کو چھوڑ کر آپ وہ جو تکلف کرنا چاہ رہے ہیں اس کو چھوڑ کر آپ ایسی صورتحال اختیار کریں کہ آپ صرف اپنی ضرورت پر آ جائیں کہ یار اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ مجھے جو ہے نا کرنا پڑے گا. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت کے اندر اگر آپ 1,00,000 کا مطالبہ کر رہے تھے نا، اگر اس انداز میں غور فکر کریں گے، سوچیں گے تو کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ بیک ہو جائیں گے اور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو مینج کر لیں گے. اس کے لیے حافظ صاحب جو ایک اہم ترین بات ہے جو ہم پوائنٹ لے کر کے چل رہے ہیں، ریس نہ کریں. ہاں جی. بھائی عدنان بھائی نے بچے کی جو ہے وہ سالگرہ کی تقریب پر مجھے بلایا تو انہوں نے تو یہ کچھ جو ہے وہ سب کچھ کیا، تو اب ہم بھی یہ کچھ کریں گے. ریس نہ کریں. ان کے سورس آف انکم ان کے حساب سے ہیں، آپ کے سورس آف انکم میرے سورس آف انکم میرے حساب سے ہیں، آپ کے سورس آف انکم آپ کے حساب سے ہیں. جو ہے حقیقت پسندانہ زندگی گزاریں. جی. جو بندہ ہے نا وہی رہے اور اسی کے مطابق چلے تو سکون میں رہے گا. اور اگر کسی اور طرف جو ہے وہ نکل جائے گا تو بات پھر رستے سے بھٹک جائے گا تو پھر مجھے بولیں کہاں جائے گا. مجھے وہ یاد آ گیا، رستہ بھٹک جانا. ہم ایک مرتبہ یہ جو ہے وہ سفر پر تھے. جی گھر جا رہے تھے؟ نہیں، گھر نہیں جا رہے تھے. اچھا. سفر پر تھے ایک پر. ہم کسی اللہ والے کے مزار شریف پر وہاں حاضر تھے اور وہاں پر ہمیں انہوں نے جو ہے نا کچھ بتایا کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے بزرگوں کی فلان جگہ پر
ایک جگہ ہے جہاں پر بزرگ جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوت میں کیا کرتے تھے. تو اس جگہ کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے, آپ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوا ہوتا ہے, مبارک مقام ہوتا ہے, نسبت کی بھی بڑی برکتیں اور بہاریں ہوتی ہیں, تو اس کی زیارت کے لیے جانا چاہیں تو. اچھا, ہم نے ان سے رستہ پوچھ لیا, رستہ انہوں نے ہمیں بتا دیا, رستہ بتا دیا. اب ہم جی چل پڑے حافظ صاحب, چل رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں, یعنی فجر کے بعد سے نکلے ہوئے چلتے ہی جا رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں, چلتے ہی جا رہے ہیں. ہوا کیا, ہوا یہ کہ ہمیں اس نے کہا کہ بھئی یہ جو تیر کے نشان ہے نا آپ کو جیسے نظر آئیں گے, تو اس کے مطابق آپ نے چلتے جانا ہے, چلتے جانا ہے. اب ہم نے وہ جو ایرو کے نشان بنے ہوتے ہیں اس کو فالو کر لیا کہ بھئی ادھر نظر آ رہا ہے, یہ اشارہ آ رہا ہے, انڈیکیشن, ادھر چلتے جائیں. اب چلتے جا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, پہاڑ چڑھ رہے ہیں, اس پر سے بھی گزرتے جا رہے ہیں, اور مطلب وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اور جگہ آنے والی نہیں ہے. اب جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بس ہو گئی, چل چل کے اب کتنا اور چلے بھائی, مقام ہی نہیں آ رہا وہ. تو ہمیں کیا ہوا کہ غالباً کچھ یہ بکریوں وغیرہ کی آوازیں آئیں. اللہ اکبر. تو اس سے پتہ چلا کہ بھی بکریاں ہیں تو بکریاں چلانے والا بھی ہوگا. تو ہم نے وہیں سے, اچھا نہ بکریاں نظر آ رہی ہیں نہ بکریاں چلانے والا نظر آ رہا ہے, ہم نے وہیں سے جو ہے نا وہ ایک آواز لگائی. اب وہ اس نے سنی تو اس نے ہمیں آواز لگائی, جواب بھی دیا اس نے. تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ ادھر جانا ہے, زیارت بھی کہتے ہیں وہاں پر. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے غلط پہاڑ پر آ گئے ہیں, آپ کو اس پہاڑ پر نہیں, آپ کو دوسرے پہاڑ پر جو ہے وہ جانا تھا. اللہ اکبر. میں نے کہا وہ ہمیں ایک بندے نے کہا تھا کہ بھئی وہ یہ ایرو کے نشان ہے, فالو کرتے جائیں. تو اس نے کہا کہ آپ وہ ایرو کے نشان فالو کرتے آ رہے ہیں کہ جو ہم نے اپنے رستے کے لیے, یاد دہانی کے لیے, بکریوں وغیرہ کے چرانے کے لیے جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. اب کیا کریں جی. اب اچھا ادھر پہاڑ تھوڑا اترے تو وہ بڑا اللہ کی قدرت کا ایک نظارہ تھا خالد بھائی. ایک چٹگل میدان, چٹگل میدان تو میں واپس لیتا ہوں لفظ, یعنی ایک سرسبز سا میدان تھا. بولے جتنا ہمارا مدینہ اسٹوڈیو ہے نا اتنا تو وہ ہوگا. میں تو بھائی لیٹ گیا وہاں پر, میں نے کہا اپنے تو ادھر تھوڑا سا سکون کریں گے اور بس دعائیں خیر کرتے ہیں یہیں سے, اور پھر آپ جو ہے نا وہ نیچے چلتے ہیں واپس. دوسرے پہاڑ پر جانے کی جو ہے نا ابھی وہ پوزیشن وہ نہیں ہے. تو رستہ جب بندہ بھٹک جاتا ہے تو پھر منزل پر نہیں پہنچ پاتا اور پریشانی بھی اٹھاتا ہے. تو ہمیں بھی مشقت کا سامنا کرنا پڑا, یہ سارا معاملہ ہوا. تو یوں ہی جو اپنی انکم جتنی اس کی ہے, جو فائنینشیل سٹیٹس ہے, اس سے اگر ہٹ کر کے یا اس سے بڑھ کر کے اگر خرچے کر رہا ہے, سو اٹس مینز کہ یہ بندہ رستے سے بھٹک گیا ہے, بھٹک رہا ہے. اور جو رستے بھٹک جاتے ہیں صحرا میں تو بعض کا لوگ مر بھی جاتے ہیں. رستہ بھٹک گئے اور پانی بھی نہیں ہے, کھانا بھی نہیں ہے, چھایا بھی نہیں ہے. بندہ حقیقی زندگی کا جو لطف ہے اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے, تکلفات کے اندر زندگی گزارتا ہے وہ. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس جو چیز نہیں ہے اور اس نے ایک وقت لوگوں میں اس کو شو کیا ہے کہ جی میرا یہ سٹیٹس ہے, میں اس انداز میں زندگی گزارتا ہوں, تو اب اس ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے چکر میں ساری زندگی جھوٹ بولتا رہے گا. بیچارے کے سر پر ہر وقت ٹینشن سوار. مثال کے طور پر کسی آدمی سے اس انداز میں ملا ہے, کسی سے دوسرے انداز میں, کسی سے, اب اس کو یہی جو ہے نا دماغ میں یہی سوار رہے گا, شاہ صاحب سے جب ملا تھا تو میرے پاس ایک گاڑی تھی اور فلاں جو ہے وہ ماڈل کی تھی, اور جب میں عمر بھائی سے ملا تو وہ فلاں کی تھی. اب یہ پوچھیں گے مجھ سے فلاں کے بارے میں, وہ پوچھیں گے فلاں کے بارے میں, خالد بھائی پوچھیں گے فلاں کے بارے میں. اسی چکر میں بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ جو حقیقی زندگی کا لطف ہے نا اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے کہ میں نے زندگی کس انداز میں گزارنی تھی. یہ جو رکھ رکھاؤ والا معاملہ ہے نا, اس انداز میں کہ اپنی جھوٹی واہ واہ کے لیے یا لوگوں کے اندر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ
اپنی ایک لوگ خوش آمد کریں یا خوش ہوں یا میرا مقام و مرتبہ، تو اس طرح کے جو جھوٹے مقام و مرتبے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ دیر تک رہتے نہیں ہیں، اور خام خواہ کی اب تو ویسے بھی یوں کہہ لیں ٹینشنوں سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، سب لوگ جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں، تو اپنے آپ کو بیمار مت بنائیں، جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اسی پر راضی رہیں اور اسی انداز میں اسی پر خوش رہتے ہوئے زندگی گزاریں، انشاءاللہ الرحمن سکون میسر ہوگا۔ مرحبا۔ میں ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جی جی، قوم کا مزاج دیکھیے کس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ قرضے تو چڑھا لیتے ہیں، اتارنے کا شاید ذہن بھی نہیں ہوتا اور اس وقت سوچتے بھی نہیں ہیں، پھر جب بہت زیادہ بوجھ قرضے کا پڑ جائے گا نا اس کے بعد یہ سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یار سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں گے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے اترے گا۔ یہ سمجھ جو معاف ہوئی ہے نا یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ بوجھ زیادہ ڈل گیا ہے، تو پہلے ہی دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اور بڑے بوڑھے ایک بات کہتے ہیں کہ ضرورتیں تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی، اور آپ عوام کا اگر مزاج دیکھیں تو وہ آپ سے کیا کرے گی، قربانی کرنی ہوگی نا تو آپ سے سوال ہوگا، ائمہ حضرات کو اس کا تجربہ ہوگا کہ وہ امام صاحب قرض پر پیسے لے کے قربانی کر سکتے، زکوٰۃ دینی ہوگی تو یہ سوال ہوگا کہ اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرنا ہے تو کیا قرضہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب سالگرہ کرنی ہوگی نا تو اس قسم کا کوئی سوال نہیں ہے کہ اس موقع پر بھی قرضہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں ہم نے اپنی خوشی کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں اپنی خوشی ریلیٹ کرنی چاہیے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی کے ساتھ، کہ وہاں پر تو میں کچھ بھی کر کے اللہ کے حقوق تو ادا کروں، اپنی خوشی کے لیے ہم بوجھ برداشت کر لیتے ہیں، بہت ساری ٹینشنز میں آ جاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی ہے وہاں پر پھر ہم شاید بچنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، شاید معاملے سے نکلنے کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو ہم دیکھ لیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور بھاگیں گے، جب اس کی باتوں سے جی چرا رہے ہوں گے تو کس طرح سے آگے بڑھ پائیں گے۔ اللہ کے رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، انفاق کرنا ہے تو اس میں بھی حد سے بھی نہ بڑھے اور کنجوسی بھی نہ کرے، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان کی راہ لے۔ تو جب انفاق کے معاملے میں درمیان کی راہ لینے کا ارشاد فرمایا گیا اور اس کی تعلیم دی گئی تو وہ معاملات جو انفاق فی سبیل اللہ میں تو شاید نہیں آتے کہ بندہ اپنی خواہشات ہی اس میں پوری کر رہا ہوتا ہے، اس میں اتنا بوجھ اپنے اوپر لاد لینا کہ جس کو لے کر بندہ خود ہی نہ چل پائے۔ آپ کے پاس ایک گاڑی ہوتی ہے نا تو اس پر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں میں لوڈ کتنا ڈال سکتا ہوں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں کیا سوچا، یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، 10 بندوں کو راضی کرنے کے لیے اور ان کی رضا بھی کیا، آج کھانا اچھا تھا یا کھانے میں یہ چیز کم رہ گئی، میکسیمم آپ کو یہ الفاظ ملنے ہیں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ جو آیا ہے وہ آ کر کھانا کھا کر اس کا دل کرے گا تو ہاتھ دھو کر ورنہ ہاتھ جھاڑ کر چلا جائے گا۔ آپ کو کیا ملا؟ جو آپ نے اتنا بوجھ اٹھایا، اگر آپ کو لوگوں کی ضیافت کرنی ہے، ثواب کی نیت سے کرنی ہے تو اسی نقطے پر آپ کو آنا پڑے گا کہ جو واقعی ضیافت ہو، ضیافت کرنے کے بعد آپ بھی اس کی لذت محسوس کر رہے ہو۔ اگلا تو کھانا کھا کے چلا گیا اور آپ بوجھ محسوس کر رہے ہیں اور بعد میں یہی سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا، تو اس ٹینشن سے بھلا یہ تھا کہ جتنی چادر تھی اتنے پاؤں پھیلا۔ ویسے سلمان بھی بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، جہاں تک جیسے ضیافت کی بات کی نا تو اصل میں ہم لوگ سب کچھ وہ جو ظاہری نمود و نمائش ہے نا یعنی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ جو ضیافت یا اس طرح کے جو معاملات ہیں جو شریعت نے بتایا وہ تو اتنا سادہ ہے، یعنی ہر بندہ یہ غور کر لے، فکر کر لے کہ میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ایسے ہیں، تعلق اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا، تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسے اچانک میرے گھر آ جائے تو کتنے افراد ایسے ہیں کہ میں جو میرے گھر میں بنا ہے وہ میں اس کے سامنے رکھ دوں اور وہ خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ اس کو تناول کر لے۔ ایسے کتنے لوگ ہیں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے مطلب جن کے ساتھ، اور یہ جن کے ساتھ اللہ کے لیے تعلق ہوتا ہے نا انہی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے بندہ، وہ رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں، جو ہے
پیش کر دے جسے ماہدر کہا جاتا ہے. ہم جو ہے وہ اتنا اہتمام انصرام کر کے اور پھر کہتے ہیں 10 ڈشیں بنا کے اور پھر کہتے ہیں بس جی جو موجود تھا وہ پیش کر دیا ہے. تو حالانکہ اچھا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ تکلفات ہیں زندگی کے اندر کہ مثال کے طور پر کوئی رشتہ دار آیا ہے تو گھر کے اندر جو کھانا بنا ہے یہ اس کو دے نہیں سکتے, یہ بعد میں ذلیل کرے گا, بولے گا میں ان کے گھر گیا تھا. حالانکہ اچھا کچھ آنے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جب آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن ساتھ آپ نے اپنا مینیو بھی جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں تو مجھے یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا, وہ بھی ملے گا. خدا کے بندے آپ عیادت کرنے کے لیے رہے ہیں, وہ پہلے بیچارے ٹینشن میں ہیں, ایک مطلب مریض ان کے ذمے ہے اور ایک ساتھ آپ جا کے پھر بعض تو اتنے یوں کہہ لیں کہ وہ اچھا ایک تو ہے کہ تکلف نہیں ہے, مطلب رشتہ دار ہے عزیز بھائی کے گھر جا رہا اور وہ کہتا ہے مجھے کھانے کی ضرورت ہے, یہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن بعض جو ہے وہ رشتہ داری کی بنا پر یوں بھی کر رہے ہوتے, سامنے والوں کو احساس نہیں کرنا جب میں آ گیا ہوں سو اب جی کھانا پیش کیا جائے, مجھے بنایا جائے. وہ جی یہ ہے نہیں میں تو یہ تو کھاتا ہی نہیں ہوں جی. تو بھائی آپ اگر اتنے پرہیزگار تھے تو بندے خدا کے گھر سے خود لے کر آتے, ان کی بھی ضیافت کرتے, ان کو ایک وقت کے ٹائم کا سکون ہوتا. وہ کہتے جی چلے مریض کے پاس آیا ہے عادت کرنے کے لیے, اور کیا آنا ہے سبحان اللہ ان کا, ہم اپنے لیے بھی لے کے آئے اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی لے کے آئے ہیں. واہ مرحبا, بالکل ہونا چاہیے. اور اتنی ہی پرہیز ہے تو بندہ کعوے کا تھرماس اور جو کی روٹی اپنے ساتھ ہی رکھے یا باجرے کی روٹی, ادھر جائے ادھر. مطلب سلمان یہ الحمدللہ مدنی ماحول کے اندر دیکھا, حاجی اظہر صاحب جب میرے بھائیوں کی شادی میں جو ہے وہ بیان کے لیے آئے تو ہم نے جو کرنا تھا سو وہ کیا ماشاءاللہ, تو ہمارے لیے بھی سعادت مندی کی بات تھی جی. لیکن وہ تو حاجی صاحب قبلہ تو اپنا ٹفن ساتھ لے کے آئے تھے, تو جب دسترخوان لگا تو وہ نکال کے اور بیٹھ گئے. میں تو بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیا ہوا. تو فرمایا کہ بھئی میں تو یہ ساتھ لے کے آیا ہوں اپنی روٹی اور سالن. تو لیکن پھر دل جوئی کے لیے انہوں نے اس سے بھی تناول فرمایا. تو میں بڑا مطلب اس پر متاثر ہوا کہ مدنی ویسے بھی الحمدللہ یہ اراکین شورا تو ویسے ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں, امیر اہل سنت کی جو یوں کہہ لیں کہ تربیت کے شاہکار ہیں. تو وہ منہ بولتا سبجا سے امیر اہل سنت جایا کرتے تو فرماتے ہیں میں اپنا جو ہے وہ ٹفن ساتھ لے کر جایا کرتا تھا. تو میں نے جو ہے وہ امیر اہل سنت کے علاوہ بھی ان کے مطلب اس طرح دیکھا کہ وہ ساتھ ہی لے کر آئے ہوئے تھے. اس میں آپ سب جو ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہیلتھ کانشیس جو بندہ ہوتا ہے جی, اس کو بعض اوقات ہوتا ہے جیسے آپ دعوت پر جائیں گے, دعوت میں آپ کو کیا کھانے کو ملے گا, دعوت میں آپ کو پھیکا سالن تو کوئی بھی نہیں کھلائے گا. بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا جی, سیدھی سی بات ہے. لیکن بندے کی طبیعت ہے کہ وہ اگر نمک کھائے گا یا وہ تیل والا کھانا کھائے گا تو اس کو ہارٹ ڈیزیز ہے, پرابلم ہے, کوئی دل کا مسئلہ ہے, بلڈ پریشر بڑھ جائے گا. تو اس لیے بھی لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں اپنا یوں بھی کر لیتے ہیں. اچھا یوں بھی کر لیتے ہیں یا پھر بتا بھی دیتے ہیں. اچھا ہے آپ دیکھیں یہ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں شادی ہے یا اور اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, 1500 افراد, یہ 100 200 یا 15-20 افراد موجود ہیں جن کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا. ایک آدمی کو پرہیز ہے وہ اس طرح کا کھانا نہیں کھاتا. دیکھیں مقصود تو اللہ کی رضا ہے نا, ملنا اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنا. مجھے پتا ہے کہ یہ 20 افراد کے لیے جو کھانا پکایا گیا ہے میرے لیے علیحدہ سے جا کے مینیج کرنا یا میرا جا کے وہاں مطالبہ کر دینا یہ سامنے والوں کو مشقت میں ڈال دے گا. تو میں یا تو پرہیز کروں اپنے ساتھ لے کر جاؤں اور ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤں, سامنے والے کا بھی دل خوش ہو. اصل تو ملاقات تھی اور وہ مطلب اللہ کے لیے ملاقات ہوئی, اس کے ساتھ اس کی خوشی میں شریک ہوا میں, اور جو کھانے کا معاملہ تھا وہ میں نے اپنا جو ہے اس طرح سے پورا کر لیا. جا کر کسی مسلمان بھائی کے لیے یوں اچھا مطلب ان کو بعض لوگ تو ہوتے ہیں ایسے, میں تو بریانی نہیں کھاتا جی, میرے لیے انتظام کیا جائے. اب وہ 1000 بندوں کو چھوڑ کے 1500 افراد کو یا 100 افراد کو 50 کو چھوڑ کے سارا گھر ایک بندے کی فکر میں لگا ہوا ہے, نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائے گا. اللہ رحم فرمائے. یہ بھی انداز اچھا نہیں ہے. اور دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی بالکل ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, یہ بھی ہمارے ہاسپٹیلٹی, یہ اسلام کی بڑی پیاری بات ہے. لیکن اس میں بھی بندے کی جو حیثیت ہے, جو سکت ہے, اسی کے مطابق نظام بنائے اور انتظام کرے. ویل اینڈ گڈ ہے, بالکل اچھا ہے. اور میں یہ نہیں کھاتا, میں وہ نہیں کھاتا,
تو یہ بعض جگہوں پر بندہ پہلے سے بتا بھی سکتا ہے. ہاں جی حرج نہیں ہے کہ پہلے سے بندہ بتا دے. میرے گھر آئے تو آپ بتا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل میں بتا بھی سکتا ہوں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے لا بھی سکتا ہوں. سبحان اور یہ سبحان اللہ. واقع بھی ہے. بالکل ہے. ٹھیک ہے نا جی. آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے, جب آپ دیکھیں آپ بغیر بتائے جا رہے ہیں, ایسے مہمان اچھے لگتے ہیں. ہاں. اللہ کہتا ہے روز آئیں. جی دیکھیں نا جی, بغیر بتائے جا رہے ہیں آپ, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی لے کے جائیں اور دوسروں کے لیے بھی لے کر جائیں. اچھی بات ہے نا, ان کو بھی صحیح, ایک تو خوشی ہو, باقی سبحان اللہ. تو یہ بہرحال چلیں, ایک دوسری بات میں ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں, موضوع پر آتے ہیں. بے جا خواہشات ان کو ترک کریں, جی بے شک. ان کو چھوڑیں. اور ایک جھوٹا بندے نے جو اپنی ایک شخصیت کا ایک وہ بت سا بنایا ہوتا ہے نا, اس کو پاش پاش کر کے واہ حقیقت پسندانہ زندگی کی طرف آئیں. اور جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بندہ فائنینشیل اعتبار سے اس طرح سے اپنے آپ کو شو نہ کرے. اسی پہلو پر میں ایک اور طرف بھی آؤں, کنجوسی یا کفایت شعاری کے اوپر آئیں. بندے کی ضرورت اگر جو ہے وہ 15,000 روپے کا موبائل لے کر کے بھی پوری ہو سکتی ہے, ہاں جی, تو اس کو پھر 30,000 روپے کا موبائل نہیں لینا چاہیے. اور اگر 30,000 ہی خرچ کرنا ہے تو 15,000 کا موبائل, جو آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ 15,000 روپے کے موبائل میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں, وہ آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں. ٹھیک ہے, اور باقی 15,000 روپے آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. اللہ کی راہ میں دے دیں, فقراء کو کپڑے جو ہے وہ پہنا دیں, غریبوں کے گھر میں راشن پہنچا دیں. یعنی وہ جتنی ساری باتیں وہ قربانی کو ہٹا کر یا حج کو ہٹا کر کے یہ کر دیں, اس پر کرتے ہیں نا, وہ ساری یہاں پر پیسٹ کر دیں, ان کو کاپی پیسٹ کر لیں. واہ تو یہ جو کرنے کا کام ہے اس طرف توجہ ہونی چاہیے. کیا بات. میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جو واقعتاً کرنے والے کام ہیں ہم وہ کریں, اور جو ہیں حقیقتاً جو ہیں ہم وہی کریں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک برکت میں عرض کرتا ہوں. جس طرح ابھی عدنان بھائی ارشاد فرما رہے تھے, ابھی چند دن قبل ہمارے ایک اسلامی بھائی کا انتقال ہوا. جوان تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. اچھا, ان کی جو وصیت نامہ انہوں نے لکھا ہوا تھا, میں یہ بھی کہتا ہوں یہ بھی ایک دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے, اور امیر علیہ سنت کا یہ فیض ہے کہ وصیت نامہ انہوں نے لکھا. اس وصیت نامے میں ایک میں نے ان کی وصیت پڑھی, مجھے بہت مزہ آیا. ایک تو اپنی جگہ پر رنج بھی تھا کہ بالکل جوان ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا. اس میں ان کی وصیت تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے چہلم پر, میرے کل پر قرض لینے کی 1 روپے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ نے اگر میرا چہلم کرنا ہے, ایصال ثواب کرنا ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پانی کے 1 گلاس پر کر دیجئے گا. صحیح. پانی کا 1 گلاس رکھ کر اسی پر, مطلب کہ وہاں پر بھی جاتے جاتے بھی انہوں نے یہ پیغام وصیت میں بھی یہ لکھ دیا کہ ہم جو ہیں ہم وہی کریں. ہمیں ہم اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانا ہے, ہم نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. لوگ کیا کرتے ہیں جی, ہم نے ناک رکھنی ہے جی, اور رشتہ دار ناک تے رکھنی ہے نا, رشتہ داروں بیچ میں ناک آڑے آ جاتی ہے. شادی ہے تو ناک آڑے آ جائے گی, برتھ ڈے ہے تو ناک آڑے آ جائے گی. جی ناک ہی رہ جاتی ہے, بندہ مر جاتا ہے, پھر اللہ رحم کرے. اور بندہ مر جائے گا تو ناک بھی کیا رہے گی, آپ سب سلمان بھائی آپ دیکھیں نا, واہ واہ تو ہو گئی, لیکن وہ جو قرض کا بار بندے نے سر پہ اٹھا لیا ہے اپنے کندھوں پر, اب وہ ساری عمر اس کو اتارتا رہے. لوگوں میں واہ واہ ہوگی, واہ جی واہ کیا دعوت کی ہے, کیا کھانا کھلایا ہے, یہ ہوا ہے وہ ہوا, ساری زندگی اب قرضے اتارتا رہے اور گھروں کے اندر ٹینشن پڑے. تو کیا فائدہ ہے ایسے جھوٹ کا محل کھڑا کرنے کا. اسلام کتنا پیارا دین ہے جی, ہمیں زندگی کے کتنے پیارے اور سنہری اصول عطا فرماتا ہے. اسلامی میں یعنی کہ شریعت مطہرہ ہی بتاتی ہے نا کہ اگر شادی ہے, بہترین شادی کس کو کہا گیا, اس میں خرچہ یعنی قرض بھی نہ ہو, خرچہ بھی کم ہو, فرمایا بہترین شادی اس کو کہا گیا. لوگ قرضوں پر وہ اتنا دب جاتے ہیں کہ ساری زندگی پھر وہ قرضہ اتارتے اتارتے کمر ٹوٹ جاتی ہے, بوڑھے ہو جاتے ہیں. ہر دو صورت میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے, اعتدال سے کام لینا چاہیے. جب ہم معتدل ہوں گے ہر اعتبار سے تو ہم پرسکون زندگی گزاریں گے. بالکل ٹینشن فری زندگی ہے, گھر میں بھی سکون ہے, باہر بھی سکون ہے. اچھا ٹینشن ہوگی ہمارا خام خواہ کا, بات بات پر بیوی کو, نئی نئی شادی ہوئی ہے, بات بات بیوی کو تانے دیتے رہیں گے, دیکھو میں نے شادیاں کی, شادی ہوئی اور قرضہ چڑھ گیا, اب یہ قرضہ اترے گا کیسے. خام خواہ کا آپ نے خود لیا نا قرضہ, کس نے کہا تھا کہ قرضہ لے لیں, جی کس نے کہا کہ آپ اتنا قرضہ لے لیں اترے بھی نہیں. اچھا پھر بعض اوقات معذرت, بعض اوقات ہوتا یوں بھی ہے نا کہ
دونوں طرف سے ناجائز جو رسومات کا سلسلہ ہوتا ہے، کہیں تو عورتوں کی طرف سے بھی اور لڑکی والوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ اس قدر عجیب و غریب ہوتی ہے، کہیں مرد والوں کی طرف سے ڈیمانڈ اتنی عجیب ہوتی ہے. بات وہی آئے گی کہ ہم اگر اسلام کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم بالکل ٹینشن فری ہو جائیں گے، ہماری زندگی پرسکون ہو جائے گی. جو مرد والوں لڑکے والوں کو حکم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے وہ وہی کریں، جو عورت لڑکی والوں کو حکم ہے وہ وہی کریں. نہ خام خواہ کی ڈیمانڈ کریں، نہ خود پریشان ہو، نہ اپنی بچی کو پریشان کریں. اچھا اگر لے لیں گے، لڑکے والوں نے دے بھی دیا، زیور ٹھیک ٹھاک دے دیا، اب کیا ہوگا؟ اب لڑکی تو آ گئی نا پاس، اب اس نے پھر تگنی کا ناچ نچانا ہے، ساری زندگی پریشان رکھنا ہے. اس اگلی پریشانی سے بچانے کے لیے بہتر ہے کہ آپ وہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی بیٹی بعد میں پریشانی کا شکار ہو. درست فرمایا. ویسے شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شادی کتنے دن لگتے ہیں شادی میں؟ جی دن تو نہیں لگتے جی، وہ تو شرعی اعتبار لمحے ہی لگتے ہیں. اصل تو نکاح ہے، نکاح ہے وہی. لیکن ہمارے ہاں رکھ رکھاؤ کے نام پہ کہ جی اتنی بڑا اہتمام 8 دن پہلے مہمان آئے. ایسے ہی ہے، 8 دن کی، 10 دن کی، 15 دن کی شادی. اللہ اکبر. اچھا وہ مطلب یوں کہہ لیں کام کاج چھوڑ کے کوئی کام نہیں ہے سوائے اس مطلب، اور اس کے اندر بھی پھر چلیں کوئی قریبی رشتہ دار ہے مثال کے طور آدمی چلا ہی جاتا ہے. لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے. یہ جو 8 دن ہوتے ہیں نا، یہ 8 دن 10 دن یہ ناجائز گناہ بری رسم و رواج کے نام پہ خرچ اور صرف ہو رہے ہوتے ہیں. جی گھر مطلب کسی کے آ کر بیٹھ جانا یا مخصوص وقت کے لیے آنا اور پھر جانا. حالانکہ شرعی طور پر تو کیا تھا، نکاح جو ہے وہ شادی ہے، اور ایک دن جو ہے وہ ولیمے کا، اس کے لیے بھی سارا دن نہیں چاہیے ہوتا بلکہ وہ بھی مخصوص وقت درکار ہے. اس کے لیے کھانے کی ضیافت کی آپ نے اور اپنے گھر جائیں سب لوگ. لیکن یہاں کیا ہے، آ جائیں گے پھر وہ اصل میں آج یہ رسم ہے، آج ادھر، آج انہوں نے ان کے جانا ہے، انہوں نے اگلے دن ادھر آنا ہے، یہ ہو بس اسی چکر کے اندر لگے رہتے ہیں اور پیسے اڑا خرچ ہو رہے. جی تو یہ جو فضول ہے نا، فضول خرچہ، فضول بھی اور پھر ساتھ میں ناجائز بھی، جی اس کو کاٹیں اور کفایت شعاری اپنائیں اور زندگی پرسکون بنائیں. سلمان بھائی درخت دیکھیں، پودا لگانا ہے، درخت بھی بنانا ہے انشاءاللہ. اس میں جو فضول چیزیں نکل آتی ہیں نا، جو اس کی حدود سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو جب تراش دیا جاتا ہے نا، درخت بھی آپ کو خوبصورت لگے گا، واہ واہ پیاری بھی آپ کو سجی ہوئی لگے گی. واہ سبحان یہ اللہ. کفایت شعاری جو ہوتی ہے نا، ہاں جی، یہ آپ کو زندگی کا حسین رخ دکھاتی ہے. واہ واہ. اگر یہ دیکھنا چاہیں تو اس کو اپنائیں. اچھا ایک تو پہلو ہم نے یہ بیان کیا کہ قرضہ لے کر اس طرف نہ آیا جائے اور جھوٹی شان و شوکت نہ دکھائی جائے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ بغیر کسی قسم کی دباؤ میں آئے، بغیر کسی قسم کی ناجائز سمت میں قدم بڑھائے، اپنے خرچے پر، اپنے پیروں پر جائز خرچہ کر رہا ہے، جائز رسومات ادا کر رہا ہے، تو اس کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنایا جائے گا. ایک بات یہ کہی جائے گی ضرور کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، واہ یہ فضول نہ اڑائے. جی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جی کہ فضول اڑانے والے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. جی دونوں ہی سمتوں میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نہ کنجوسی کی طرف جائے، جی نہ فضول اڑانے کی طرف جائے. اور فضول اڑانے کی تعریف میں ایک بات اس کو بھی شامل کیا گیا، علماء نے اس کو بیان فرمایا کہ جو خرچ گناہ کے کام میں ہو رہا ہے وہ تبذیر ہے، جی وہ غلط خرچ ہے، وہ ناجائز خرچ ہے، اس سے بچے، وہ اسراف ہے. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو بھی پسند نہیں کرتا. بڑی پیاری بات کہی آپ نے. شادی کی بھی بات چلی اور اس پہ تقریب کی بات بھی چلی. مجھے عدنان بھائی یہ بتایا کسی نے کہ ایک گاؤں میں جو ہے وہ ڈھول بجانے والے کو جو پیسے ملے اس کو، مطلب وہ جو ڈھول بجانے والے تو آ ہی جاتے ہیں، بعض اوقات لائے بھی جاتے ہیں، یوں بھی ہوتا ہے. بہرحال 50,000 روپے ان پہ لٹائے گئے. ڈھول بجانے والوں پر کتنے؟ 50,000 روپے لٹائے گئے. اچھا شادی وہ جو جس فنکشن پر بلایا تھا اس پر آنے کے بعد اگلے دن وہ پھر آ گئے. اب ان میں سے کسی نے کہا تسی پھر آ گئے ہو؟ اس نے کہا جی اسی تے تواڈا جڑا نا جی، میں اس کو اردو میں بولتا ہوں، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے تو بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے جو ہے نا وہ لوگوں کی شادیوں میں ڈھول بجایا ہے،
اتنے پیسے ہمیں کسی نے دیے, ہم تو آج تو شکرانے میں ڈھول بجانے آئے ہیں. اچھا, اب انہوں نے شکرانے میں ڈھول بجانا شروع کیا اور اس دن وہ 35,000 روپے اس دن بھی لے کر گئے وہ. یہ دیکھیں آپ. اب آپ مجھے یہ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین, یعنی جس دن فری بجانے کے لیے آیا, ہاں جی, اس دن میں 35,000 روپیہ یہ لے کر کے گئے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین, ایک طرف ہمارے ہاں یہ انداز ہے اور دوسری طرف کئی لوگوں کی شادیاں اسی بات پر رکی ہوئی ہیں کہ گھر کی پرابلم ہے, لائیں گے شادی کریں گے تو رہنے کی ایک جو ہے وہ پرابلم ہے, کیسے سروائیو کریں گے. ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ معاملہ ہے. تو جو جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ ان کاموں میں اس طریقے سے جو ہے وہ فضول اڑاتے رہیں اور اس طرح کے کام کرتے رہیں. تو یہ نہ کریں, اپنے اوپر لگا لیں. 50,000 کے حق مہر دیتے ہوئے بولیں گے بھئی حق مہر رکھیں جی, حق مہر شرع محمدی حق مہر رکھیں گے. مجھے بھی کسی نے کہا کہ شرع محمدی حق مہر رکھیں گے, تو میں نے کہا وہ تو 1 کروڑ روپیہ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ دونوں فریقین, لڑکا اور لڑکی مطلب دونوں فریقین, اگر یہ 1 کروڑ روپیہ دینے پر لڑکا راضی ہو, میں 1 کروڑ روپیہ دوں گا, وہ بولے بھی میں 1 کروڑ روپیہ لے لوں گی, دونوں میں طے ہو گیا, آپس میں بات فائنل ہوگی, تو شرع محمدی, اب 1 کروڑ کی شرع محمدی یہی قرار پائے گا. تو وہ میرا جیسے کہ منہ دیکھنے لگ گئے, وہ یہ کیا بات ہے. تو حق مہر دینے میں نہیں, اب بھائی حق مہر کے نام پہ ہی دے رہے تھے. یہ جو 85,000 روپیہ ہے, یہ ایک ایسی یوں کہہ لیں کہ ایک تلخ حقیقت ہے واقعی. آپ دیکھ لیں پوری شادی کے جتنے وہ رسم و رواج ہوتے ہیں اس میں سب جگہ جو ہے نا پیسے یوں پانی کی طرح لٹا رہے ہوتے ہیں لوگ. اور جب حق مہر دینے کی بات ہوگی, بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ آپ مطلب وہ کہیں کہ جی حق مہر معجل لکھیں یا ابھی دیں گے, ہاتھوں ہاتھ دیں گے, فوراً ادا کر دیا جائے گا, دیتے رہیں گے جی, اور مطالبے پر دیں گے اور یوں کریں گے اور وہ کریں گے. یعنی وہ جو 8, 10, 12, 15,000 روپے 15,000 کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہے بولے پہلے ہی. اب وہ مطلب لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی فری میں ہی کام ہو جائے معاذ اللہ. حالانکہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے جس کو بابرکت رقم کہا گیا ہے, تو گھر کے اچھا گھر میں ہی دینی ہے, گھر والی کو دینا ہے, اس پر بھی یوں کہہ لیں کہ وہ جو ڈھول دھماکوں والے آئے ہیں ان کو فوراً ادا کر دیں گے, گاڑی جو سجا سجو کے لے کر گئے ہیں اس کو فوراً ادا کر دیں گے. حق مہر کب دینا, دیتے رہیں, ساری زندگی دیتے رہیں, اور ساری زندگی نہیں دیتے. پھر ایسے لوگ ساری زندگی نہیں دیتے. اور یوں کہہ لیں کہ بعض لوگ تو وہ بھی ہوں گے کہ جو اسی قرض کے نیچے دب کے دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں, اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ادا نہیں کیا اور جو ہے بیوی اس نے بھی معاف نہیں کیا, تو یہ اس کے ذمے پر باقی ہے, اس کی وراثت سے اس کو دیا جائے گا, یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اچھا یہاں پہ نکلے گا, دوسرا وہاں پہ ایک اور جگہ پہ نکلے گا جی بھئی, جیسے نکاح خواہ ہے, اس کے بارے میں تو لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بھئی یہ نہ کھانا کھائے نہ پانی پیے. میں ایک لیول پر جا کر بات کر رہا ہوں کہ بھئی بس ایسے ہی کام جو ہے وہ ہو جائے. تو یہ بھی اس طرف بھی ایک وہ ہوتا ہے معاملہ. تو بہرحال جو کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسے اس طرح اڑا رہے ہیں, ان پیسوں کو یوز میں لے آئیں. جیسے میں نے مثال دی, اتنا پیسہ جو فالتو آپ اڑا رہے ہیں جس کا کوئی مطلب طریقہ اس کا نہیں بنتا, یہ آپ اپنے ہی استعمال میں لے آئیں. میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ جو گٹکے کھاتے ہیں, جو مین پوڑیاں کھا رہے ہیں, اتنے روپے کا دودھ پی لیں روزانہ. بھائی نہیں سکون, پیسے دینے ہی لگانے, تو بھائی دودھ پی لیں, اتنے روپے کا دودھ پی لیں. راہ خدا میں دینا تو بڑی برکت والی بات ہے, سبحان اللہ. اللہ کریم کے جو ہے وہ غضب کو یہ بجھانے والی بات ہے. بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا, بڑی اس کی برکتیں بھی ہیں راہ خدا میں خرچ کرنا. اتنے پیسوں کے چلے پودے ہی لگوا دے. FGRF ماشاءاللہ فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اللہ کے فضل سے. مینگروف بھی الحمدللہ لگائے جا رہے ہیں. کل عبدالحبیب بھائی حاجی امین ماشاءاللہ یہ ایک سفر ہوا ہے, اور یہ جو ڈام بندر کا جو ساحلی پٹی ہے وہاں پر الحمدللہ یہ پودے بھی لگائے گئے ہیں سمندری کٹاؤ کو روکنے کے لیے. ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اپنے پیسے بچائیں, لیکن کنجوسی والے زمرے میں ہرگز مت جائیں, یہ بھی یاد رکھیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, صحیح عرض کروں, جنہوں نے اپنی شادیاں جو ہے نا صرف اس لیے ملتوی کر دی ہیں بیٹوں کی یا رشتہ داروں.
بلکہ پیسے اتنے کہاں خرچ کریں گے؟ توبہ توبہ. یہ مطلب موجودہ جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر بولے جی شادی بعد میں کریں گے. بھائی خدا کے بندو ابھی تو پیسے بچتے اور اس طرح کا معاملہ ہے, آپ سیو کر سکتے تھے. نہیں جی وہ پیسے اتنے ہیں کدھر خرچ کرنے, شادی کے لیے جمع کیے تھے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں معاشرے میں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. جی حدیث پاک سناتا ہوں پھر کالز کی طرف آتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں من اقتصد اغناہ اللہ, کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا اللہ تعالی اسے مالدار بنا دے گا. اور فرمایا ومن بدر افقرہ اللہ, کہ جو شخص فضول خرچی کرے گا اللہ اسے فقیر اور محتاج بنا دے گا. والعیاذ باللہ. اللہ ہمیں میانہ روی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور کنجوسی سے بھی بچائے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کی کالز رہتے ہیں. جی میرا نام شعیب احمد افطاری ہے, میں ابو ظہبی سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پردیس میں لوگ بہت ہی زیادہ کنجوسی کرتے ہیں, آپ کا ٹاپک بھی کنجوسی پر ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کنجوسی اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے جمع کر کے ان کو دے سکے, ان کے لیے ایسا کرتے ہیں. تو ان کا ایسا کرنا کیا ہے, اس کنجوسی کو آپ کیا نام دیں گے, یہ اچھا ہے کہ کیا برا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شروع میں ہی ہم نے کیا کیا, کنجوسی اور کفایت شعاری کی تعریف کو بیان کر دیا. اللہ آپ کو برکت دے, آباد رہیں, ہنستے بستے رہیں. اتنی دور سے ماشاءاللہ آپ نے اپنی وائس بھیجی ہے ہمارے پروگرام کے اندر. اللہ آپ کو برکتیں اور دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے, رزق میں بھی برکت فرمائے. شروع میں ہی ہم نے اپنے پروگرام میں میانہ روی, کفایت شعاری اور کنجوسی کی تعریف کر دی ہے. جہاں پر اللہ کا حکم ہے پیسے خرچ کیے جائیں وہاں پر خرچ کیے جائیں, جہاں مروت کا تقاضا ہے پیسے خرچ کیے جائیں, عرف و عادت ہے وہاں پر خرچ کیے جائیں. تو یہ کیا کہلائے گا, کفایت شعاری, میانہ روی, اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا, اور کنجوسی کے دائرے سے بندہ باہر نکل جائے گا. اور جہاں پر مروتاً خرچ کرنے ہیں, عرف و عادت کے اعتبار سے خرچ کرنے ہیں, یا اللہ پاک کا حکم ہے کہ خرچ کیے جائیں, وہاں پر اگر خرچ نہیں کر رہا تو پھر یہ بندہ کیا کر رہا ہے, کنجوسی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ دیکھ لیں جس سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان میں سے کس ڈیفینیشن پر آتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. خرچے ویسے بیرون ملک میں خرچے کنٹرول ہوتے ہیں, خرچے ہو رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کھانا کھانا ہے تو پیسے لگتے ہیں, روٹی خریدنی ہے تو پیسے لگیں گے, یورو ہے تو یورو لگے گا, پاؤنڈ ہے تو پاؤنڈ لگے گا, اور اگر درہم ہے تو پھر درہم لگے گا. کھانا کھانا ہے لگے گا, کپڑے پہننے کام پر جانا ہے, کپڑے جو ہے وہ صاف ستھرے پہن کے جانے ہیں تو کپڑے دھلتے ہیں, یہ بھی ظاہر سی بات ہے. مفت میں تو آٹومیٹک گھر پہ بیٹھے ہوئے چٹکی بندہ بجائے اور کپڑے دھل جائیں, یوں تو نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو اس پر بھی رقم لگتی ہی ہے. جو بیرون ملک میں مجھے کہنے دیجئے کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے, بندہ خرچے کنٹرول رکھتا ہے, اور وہاں سے کما کے جب یہاں پر آتا ہے نا, آتے ہی سب سے پہلے کیا ہے جی رینٹ پہ کتنے دن لینا جی, 20 دن, گاڑی لے لیں جی, وی آئی پی قسم کی جناب آپ گاڑی لے لیں رینٹ کے اوپر, میں جدھر جانا ہے اسی گاڑی کے اوپر جانا. یہ ذرا اس پر غور فرما لیں کہ یہ کیا ہے. بہرحال مزید تبصرے کی حاجت نہیں ہے, آگے بڑھتے ہیں. جی گوری ٹاؤن اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. کلیان صلی اللہ میں آپ جو موضوع لیا گیا ہے کنجوسی یا کفایت شعاری, اس میں عرض کرنا چاہ رہا تھا مبلغین بھی اگر اس میں روشنی ڈال دیں کہ نیکی کی طرف اگر ہاتھ بڑھنے سے ہمیں رکتا ہے تو یہ کنجوسی کی مد میں آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں نیکی کا موقع ہے تو جیب کی طرف ہاتھ نہ جائے, اور بعض اوقات ہم اس سے آگے چلے جاتے ہیں کفایت شعاری سے نکلتے ہوئے کہ مطلب مختلف کھانوں کے دور چل رہے ہیں اور اپنے بجٹ کو دیکھا نہ جائے, اور اینڈ پہ جا کر اگر کوئی نوکری پیشہ بندہ ہے یا بزنس بھی کر رہا ہے 20, 22, 18 تاریخ کو جا کر لوگوں سے قرضہ مانگتا رہے تو یہ پھر کفایت شعاری کی لائن کراس ہو جاتی ہے. تو آپ ارشاد فرمائیے کیسے ہم کفایت شعاری میں رہ کر مطلب سخاوت بھی ہمیں ملتی رہے اور کنجوسی سے بچتے رہے. یہ دیکھیں اللہ آپ کو برکت دے, اطہر بھائی آباد رہیں, اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں.
دیکھیں کچھ تو ہر بندے کو جس کے پاس اخراجات ختم ہو گئے اس کو تو ہم نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ چونکہ زیادہ خرچے کر رہا ہے، ایسے فالتو خرچے کر رہا ہے اس لیے اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے. بعض اوقات بندے کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی، یہ کیفیت بھی ہوتی ہے. مہنگائی کی صورتحال کیا ہے یہ اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. جو بندہ سبزی خریدتا ہے اس کو پتا ہے کہ ٹماٹر کیا بھاؤ ہیں اور ادرک لہسن اور کا بھاؤ کیا ہے، سبزیوں کے بھاؤ کیا ہیں اس کو پتا، جو خریدتا ہے اس کو پتا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیمبو کس بھاؤ بک رہے ہیں یہ بھی جو سبزی خریدتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اور اللہ رحمت کی نظر فرمائے. بہرحال بندے کو چاہیے کہ اپنے چیک اینڈ بیلنس اپنے خرچے پر رکھے. ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ایک اسپیسیفک وے کے اوپر جا کر، کسی خاص جو ہے وہ وے پر جا کر یا کسی پرٹیکولر بندے پر بات کرنا یہ نہیں ہوتا. ہم تو جنرل طور پر ایک جو ہے وہ ڈسکشن کر رہے ہیں اور اس کو جنرل کہ اچھے کھانے کھانا وہ فضول خرچی، فضول خرچی ہے، ایسا نہیں. ہاں جی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، دیا ہے، وہ اگر کسی کو بکرے کا گوشت کھلا رہا ہے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فضول خرچی کر رہا ہے. اچھی بات ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نام پر کھلا رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے اور صحیح، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. تو یہ بہرحال لائنز ڈرا ہیں، اس کا فیصلہ انسان کو خود کرنا. جیسے ایک سوال ہے، آپ کی بات پر نہیں کر رہا میں، ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر میں پانی اپنے اوپر ڈالوں گا تو میں گیلا ہو جاؤں گا. یہ سوال کرنے والے کو کیا کہا جائے گا کہ آپ پانی اوپر ڈال کے دیکھیں، لگ جائے گا پتا کہ آپ گیلے ہوتے کہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، گرمی کے موسم میں گرمی لگے گی. اس سوال پر بندہ کیا کہے گا کہ بھئی یہ سوال درست نہیں. پتہ ہے کچھ چیزیں حالات بتا رہے ہوتے ہیں، واقعات بھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے لائنز ڈرا ہے. کنجوسی کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے اور میانہ روی کیا ہے یہ بھی بتا دیا ہے. بندہ اس کے مطابق آگے بڑھتا جائے. آگے چلتے ہیں جی. میں محمد یونس جامعۃ المدینہ لیاقتپور سے. الحمدللہ عز و جل سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کفایت شعاری کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا کوئی واقعہ بیان کر دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 باتیں نجات دینے والی ہیں. 3 باتیں کیا ہیں؟ نجات دینے والی ہیں. خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرنا، مالداری اور فقیری دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا، اور حالت رضا اور غضب دونوں میں انصاف سے کام لینا. تو میانہ روی جو ہے یہ اختیار کی جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے ہی کام جو حضور نے کیے ہیں یقیناً وہ میانہ روی، کفایت شعاری اور انفاق فی سبیل اللہ. اور حضور تو جواد ہیں اور کریم ہیں، بلکہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. تو آقا کریم کی سیرت کا جو بھی پہلو ہے بڑا ہی پیارا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جی میں عرض کر دوں، ایک بات بیان کر دوں. آپ نے کہا تھا کوئی حضور کی سیرت سے کوئی واقعہ بیان کرے. واقعہ تو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، پر لیکن ارشاد ضرور ذہن میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں. واہ واہ. لیکن نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز اپنایا ہے وہ فقر اختیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے. اور کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب کنیز کا غلام کا مطالبہ کرنے کے لیے لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو حضور کی وہ تعلیم بتاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کفایت شعاری کیسی ہے. جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبکہ غلام خود تقسیم فرما رہے تھے، کنیزیں خود تقسیم فرما رہے تھے، وہ اوروں کو دی اور اپنے لخت جگر نور نظر سے یہ ارشاد فرمایا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو. اور پھر ذکر اللہ کی تعلیم فرمائی. پھر تسبیح فاطمہ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ
अल्लाह अकबर, ये बाज़ रिवायतों में 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ने की तालीम इरशाद फरमाई, और ये इरशाद फरमाया कि ये दुनिया और माफिया से तुम्हारे लिए बेहतर है। तो ये आक़िद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किफ़ायत शियारी है कि जितना है, जैसा है, उस पर गुजारा किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र को बढ़ाया जाए, उसकी इबादत की कसरत की जाए, तो बंदे को इससे भी बहुत इबादत में दिल लगा रहता है ना सलमान भाई, दिल को वैसे ही तक़वियत, ढारस, कुव्वत मिल रही होती है और बहुत सारी चीज़ों से वो बचा रहता है। लेकिन जब इबादत को छोड़कर बंदा दूसरों की चीज़ में अगर लगता है, जैसे हमारा आपका मिजाज होता है कि अगर कोई आपका अच्छा मिजाज है, मेरा जैसे मिजाज बने यूं कि अगर कोई इबादत कर रहा है तो हम ये कहें कि मैं ये कहूँ कि ये तो अल्लाह वालों का काम है, और अगर किसी के पास पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो यार इसके पास भी आ रहे हैं तो मुझे भी काम करना चाहिए। तो मेरा दिल किस चीज़ के लिए धड़क रहा है मैं इसको देख लूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने घराने के दिल को क्या बताया कि किस चीज़ के लिए धड़का जाए, वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है, वो दुनिया नहीं है। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त बात है। यहाँ एक बड़ी ज़ौक़ वाली बात मुझे याद आई, हुजूर ने जो फ़क्र इख्तियार फरमाया और ग़ुलामों के पास इतना सोना कि वो कुल्हाड़ों से काट काट कर या वो तकसीम किया गया, जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में है, ठीक है। तो इस पर बड़ी ज़बरदस्त ज़ौक़ वाली बात है, और वो ये है, पहले उससे पहले ये समझ लें कि शादी में आपने देखा होगा कि दूल्हे के सर से पैसे घुमा के सदके के वो क्या किए जाते हैं, उड़ा दिए जाते हैं। लोग क्या करते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं। डॉलरों की बारिश भी लोग जो है ना वो बाद जगहों के ऊपर कर ही रहे होते हैं। ये अलग बात है कि डॉलरों की बारिश करने के बाद क्या होता है, वो फिर एक अगली बात है। आगे बढ़ हम अपने पॉइंट पर आते हैं, वो ये है कि आपने नहीं देखा होगा कभी कि दूल्हा जो है वो नोट लूटने के ऊपर या वो नोट पकड़ने की तरफ जो है वो आगे बढ़े, वो अपनी जगह पर ही रहता है। हुजूर कायनात के दूल्हा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की नेमतें हुजूर के सदके से फैला दी हैं, लोगों में फैला दी हैं, और गुलाम क्या है उनको लूट रहे हैं और उनसे जो है वो फैज पा रहे हैं। ये अंदाज नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सुभान अल्लाह। तो क्या ही बात है, ज़ौक़ वाली बात है कि नहीं खालिद भाई? मजेदार, सुभान अल्लाह। आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं जी। बिलाल अतारी गाँव बचरा मियावाली से अर्ज कर रहा हूँ। आज का सिलसिला माशाअल्लाह क्या ही बात है। नाज़ खान सलाम भाई से आते ये वाला कलाम सुनाते। आज सिख मित्रा दी वंदेरी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद आमिर अत्तारी, बाबुल मदीना कराची, लाडी कायदाबाद से असर हो। माशाअल्लाह सिलसिला पुलिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहबा। अल्लाह ताला उमर भाई को बादशाह रखे की आवाज़ में और सुरूर और ताज़ियत फरमाए। इनसे कलाम की फरमाइश है कि खुसूसी कलाम पढ़ लीजिए। मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कॉल देते हैं। मोहम्मद नुमान अतारी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। उमर भाई से अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दें। क्या महकते हैं, क्या बात है, क्या महकने वाले। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे पास मैसेज है, क्या हमें कंजूसी करनी चाहिए? ये सवाल जिन्होंने भेजा है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप बताइए कि क्या हमें कंजूसी करनी चाहिए? तो माँ जवाब हुकुम फाहुआ जवाब होना, जो आपका जवाब होगा हमारा भी वही जवाब होगा। कोई भी हो और आपका तो यही होगा कि हरगिज़ नहीं करनी। हाँ, ये भी बात है भाई, बात का होता है बंदा। मैं ये बोलने ही वाला था, लेकिन चलिए अच्छा किया आपने ले लिया। अल्लाह बरकत दे। में आगे चलते हैं जी। हमाद भाई हैं फ़कीर वाली से, कहते हैं कि सलमान भाई क्या कभी फ़कीर वाली आए हैं? नहीं जी, मैं फ़कीर वाली आया तो नहीं हूँ, लेकिन फ़कीर वाली के करीब से गुजरा बहरहाल ज़रूर हूँ। वाह, ये अर्ज कर देता हूँ मैं आगे। ये एप्रिसिएशन है, इनकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह आपको बरकत जो है वो अता फरमाए और इनको मनकबत सुननी है शुक्रिया अतार का।
ٹھیک ہے جی. ناشی سننی ہے ان کو. کون سا کلام؟ اشفاق بھائی کا کلام سننا ہے جی. کون سا؟ دل سے 1000 بار مدینہ تجھے سلام. ٹھیک ہے جی. عمر بھائی سے فرمائش ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام بھی سنائیں. ٹھیک ہے جی. اور بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں. والدہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہ صحت سلامتی عافیت عطا فرمائے آپ کی اور ہم سب کی بلا حساب بخشش فرمائے. آمین. یہ ہیں جی پھلروان سے جو ہے یہ میسج ہے جی، اور ان کو کلام سننا ہے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. اللہ برکت دے آپ کو. اور کچھ کال اور لیتے ہیں جی. اگر میری عرضی کے جو ہے نا کہ اگر یہ کلام سنا دیں، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جزاک اللہ خیر. کیا بات. آمین جی. پروگرام دے رہا صلی اللہ کہتے ہیں ویسے مجھے یہ کلام سنا دیں کہ مدینہ یاد آیا ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں جی عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل چمکا دے چمکانے والے، میرا دل چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، بدوں پر بھی برسات برسانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی. ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مجھ کو طیبہ میں بلا
حسرت یہ نکالو شاہ زمانی نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا نگر نگر اور ڈگر ڈگر پھرتا ہوں مارا مارا مجھ دکھیا کا اس دنیا میں کوئی نہیں سہارا تم ہی سینے سے لگا لو شاہ زمانی مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی شاہ زمانی مولا مکی مدنی مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی دعا کرو سب مل کر شہباز مدینے جائے منگتا بھی مدینے جائے جا کریے دربار نبی میں اپنا سیس نوائے کہنا قدموں میں سلا لو شاہ زمانی کہنا قدموں میں سلا لو شاہ زمانی شاہ زمانی مولا مکی مدنی مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی سبحان اللہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا اور کنجوسی اور میانہ روی پر بات چیت بھی ہوئی. آخر میں ایک حدیث پاک جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے اس میں یہ ہے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی کنگال نہیں ہوگا. کفایت شعاری اختیار کرنے والا کبھی کنگال نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اپنے خرچوں میں چاہے ہم اپنے گھر پر خرچ کر رہے ہیں چاہے راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں اللہ کریم ہمیں میانہ روی کے ساتھ کام لیتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. آئیے السلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں فضول خرچی سے اور کنجوسی سے بچائے اور قناعت کی میانہ روی کی دولت نصیب فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام